اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حب للہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے 165 اس کا جز ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مومن مسلمانوں کو محبت کا اظہار فرمایا، اس طرح کے کلمات پورے قرآن پاک میں شاید ہی کہیں اس طرح کی بات اور جگہ پہ ہو، اگر ہوگی تو وہ بھی اللہ کی محبت کی ہی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی طرف رغبت دلائی ہے کہ تمہیں جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور کس طرح کرتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، فرمایا اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہے، یعنی جو میری محبت ہے نا، اس محبت کے علاوہ ایمان والوں کو کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ کتنی کا اشد حب للہ، یعنی بڑی اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ محبت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 شفیق ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یعنی جو ہماری مائیں ہیں، اب یہ مائیں اور وہ جو شفیق مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں کہ شفیق ماں ہو، بہت زیادہ شفیق ماں، اور وہ 70 اکٹھی کریں تو ان کی محبت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ اتنی 70 مائیں بھی اتنی محبت نہیں کرتی جتنی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ جو محبت ہے یہ اس وجہ سے کہ ہم اس کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے حکموں کو مانیں، اور اس کے حکموں پہ چل کر اس نے جو ہم سے محبت کہی ہے، جو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا جواب محبت سے دینا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت آتا ہے، ایسے ایک بالشت آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 7 بالشت آتا ہے۔ 7، یعنی اگر کوئی ایک بالشت جائے گا تو اللہ تعالیٰ 6 بالشت اور زیادہ آئے گا اس بندے کی طرف، اتنی محبت کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیارے رب کی ہمارے ساتھ محبت کا تعلق، اور یہ جو محبت ہے یہ اس کا تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو مانے، اور کس طرح مانے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے۔ آج لوگوں کے اندر یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم نے بندوں کے ذہنوں کے اندر عجیب سا وہ جو شعور ہے وہ خراب کیا ہوا ہے۔ ان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی جو طاقتیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ خاص کر مسلمانوں کے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں سوچنا چاہیے، انہی سے محبت کرنی چاہیے، جہاد سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن آج جتنی بھی ہماری محبتیں ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوپر چلی گئی ہیں۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے تو ہم بعد میں یہ کہتے ہیں ہماری محبت تو اللہ سے بہت ہے،
اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے، لیکن جب یہ محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو اس کی دلیل نظر نہیں آتی نا۔ مسجد کے اندر جاؤ تو وہاں بندے نمازی جو ہیں فجر کے وقت نمازی 1.5 صف نہیں ہوتی، صفیں پوری نہیں ہوتی، بڑی مسجد کی 1 صف بھی پوری نہیں ہوتی، تو پھر یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 27 درجے زیادہ نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مسجد کی نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو مسجدوں کو ویران ہے اور دعویٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا ہے، تو یہ دعویٰ تو بنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہم جتنی چاہے ہمیں کروڑوں سال زندگی ملے، ہم اس کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ ماننے والا تھا، اس نے 1000 سال عبادت کی، اور وہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی یا اللہ میں نے تیری 1000 سال عبادت کی ہے نکر میں، یعنی کسی سائڈ پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے میں نے تیرا ذکر کیا، تجھے یاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے تجھے جو آنکھ دی ہے، اس آنکھ کو اور اپنی سارے 1000 سال کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اور پھر مجھے بتاؤ کہ کون سا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو اس نے عرض کی یا اللہ تیری جو دی ہوئی آنکھ ہے نا، اس کا پلڑا بھاری ہوگا، میری نیکیاں کم ہیں۔ یعنی ایک آنکھ کی جو نعمت ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو آج اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، منہ کا ذائقہ درست ہے، جی دانت ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، گھر ہے، بیوی بچے، ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سے غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جیسے اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کرتا ہے اس طرح بندے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ اشد حب للہ، کہ مجھ سے زیادہ تمہارے ساتھ بہت زوردار محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اور مسلمان اس محبت کو سمجھیں اور سمجھ کر اللہ کے حکموں پر چلیں، اور اللہ کے حکموں کو چلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر برائی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم پہ حقوق ہیں اس میں سب سے پہلا حقوق ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا اور 5 جماعت پڑھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، کیونکہ مسجد میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسجد میں نماز پڑھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ صف میں داخل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ کیوں نہیں آیا؟ صحابہ چلو اس کے گھر جا کے پتہ کرتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز میں داخل کیوں نہیں ہوا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے گھر پہ گئے تو اس سے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ان کی والدہ کی آواز آئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اماں حضور اس ہمارے پیارے دوست صحابی کو وہ آج نماز پڑھنے نہیں آیا فجر کی۔ تو ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، اور اس عبادت کی وجہ سے وہ صبح فجر کی جو نماز ہے اس کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ ان کی والدہ کو یہ بتایا کہ جب وہ اٹھے انہیں بتا دینا کہ تیری ساری رات کی عبادت ایک طرف ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت با جماعت نماز پڑھنا یہ ایک طرف ہے۔ کتنی یعنی اس بات کی کتنی اہمیت ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، آج لوگ کروڑوں مال اربوں مال بڑا بڑا کچھ کر لے رہے ہیں وہ، اور اس پہ بڑا اس چیز پہ بڑا خوش ہیں کہ ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جس کو یہ مل جائے اس کو سب کچھ ملے گا، دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی اس کو۔ فرمایا فجر کی 2 جو سنتے ہیں، اب فرض کی تو بات ہی پھر اور بڑی ہو گئی۔ فرمایا جو فجر کی سنتے 2 ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر جو خزانے ہیں جو بلائیے ہیں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر، ان ساری بھلائیوں سے بڑھ کر صبح فجر کی دو سنتے ہیں، اور جو کوئی بندہ دو سنتے چھوڑ دے اور پھر ان سنتوں کو چھوڑنے کے بعد وہ سارا دن اربوں خربوں بھی کمائے گا، تو وہ اللہ کی اس نعمت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس بھلائی کو جو سب سے زیادہ ہے، اس کو نہ پا سکا، کیونکہ اس نے فجر کی سنتے نہیں پڑھی، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ جو محبت اللہ تعالیٰ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے اللہ تعالیٰ سے محبت کو اور بڑھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ، اس وقت کافر کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے آج بھی لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول نہیں کر رہا۔ اب نہ قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے، ان کافروں کو فرما دیجئے جو دعوی اللہ کی محبت کا رکھتے ہیں، انہیں فرما دیجئے کہ اگر آپ محبت الہی کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں ان سے محبت کروں گا، یعنی قانون قاعدہ بدل جائے گا۔ اب اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور اللہ کی محبت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، قرآن پاک پر عمل کرنا پڑے گا، اور یہ سارا قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پاک پہ عمل کیا ہے، ہر وہ بات جو قرآن پاک کے اندر چھپی ہے، غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظاہر طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اور آج مسلمان اللہ کی وہ محبت جو اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے، اس محبت کے اندر ہم اس کا جواب اس طرح نہیں دے رہے جیسے دینے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے تو بندہ کچھ کھانے پینے سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو ہر چیز پھیکی لگتی ہے، تو یہ ذائقہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک آنکھ دیکھنے کی ایسے بند ہو جائے، آنکھیں ایسے ہو جائیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس نے آنکھیں دی ہوئی ہیں۔ ایک کان ہے سننے کے لیے، ہاتھ ہیں پکڑنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، پاؤں ہیں اچھی جگہ پہ جانے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں دی ہیں، اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں پہ میرے رب نے فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یعنی کسی ایک کا تو کر نہیں سکتے، اتنی کا کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی جو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ ہم سے کرتا ہے، پھر ہم نے اللہ سے محبت بڑھانی ہے، تو اس کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تقویٰ پرہیزگاری کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، دوست کو دوست کہہ کے اس کی پیچھے سے غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور جس کو بھائی کہیں اس کے ساتھ اچھے طرح بھائی رہے، منہ پہ بھائی ہے لیکن پشت پہ جا کر اس کی گھر کی باتیں اور اس کی باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے وہ بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، تو پھر منہ پہ اس کو کیوں بھائی بھائی کہہ رہے ہو؟ نہیں، جب وہ الگ سے بھی ہو تو پھر غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے اللہ کی محبت والی باتیں ہیں، اگر ہم اللہ کی محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے تو پھر یہ باتیں ساری چھوڑنی پڑیں گی۔ طمع نہیں ہونا چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا مال کھانے کی طبیعت نہیں ہونی چاہیے، ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے، اندر کچھ بات ہو اور زبان پر کچھ اور بات ہو۔ یہ جو دوہرا معیار ہوتا ہے نا، یہ بندے کا خود اپنا ہی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر غیر کی محبت نہیں آتی، اور غیر کی وہ باتیں بھی نہیں آتی جن باتوں میں وہ پریشان ہوتا ہے۔ آج لوگ برائیوں میں کر کے کہتے ہیں یار ہمیں پریشانی ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، تو سکون کیسے آئے گا؟ سکون تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو، بے شک زور دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک جو مرضی دنیا میں تم کر لو، فرمایا میرا نام لینے والوں کے دلوں میں کے اندر سکون ہے۔ تو جو اللہ کا نام لیتے ہیں انہیں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے، اور اللہ کا نام لینے میں سب سے بڑا ذکر جو ہے، سب سے بڑا جو نام لینا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔
پھر نماز کے ساتھ جو نماز کے اندر ہم باتیں کرتے ہیں کہ ان باتوں کا ہم نے پھر زندگی کے اندر پاس بھی رکھنا ہے جی، اس پر عملی طور پہ مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی محبت کی ہے اور بہت سی آیتوں میں اس نے ہم سے محبت کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے رب کی محبت کا جواب محبت سے دیں، اور محبت کا جواب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ہم ان باتوں پہ عمل کریں۔ پھر وہ اپنے محبوب کی طرف فرماتا ہے کہ اس طرح جیسے میرا محبوب کرتا ہے نا، اس طرح کرو گے تو میں تم سے اور زیادہ محبت کروں گا۔ کیونکہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، پیروی نہیں ہوگی، اللہ محبت نہیں کرے گا۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر کرتے ہیں تو، یعنی وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو بھائی جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، ہم کسی کے انکار میں نہیں ہیں، تو پھر دعویٰ محبت تو ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بھی تو عمل کریں نا۔ آج لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، معدے خراب ہو گئے ہیں، جوڑوں میں دردیں ہو رہی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکیم آیا تھا، اور چند دن کے بعد اس نے اپنی دکان بند کی اور جانے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے عرض کی حضور یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ بیمار کیسے ہوں گے، یہ میری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ نعوذ باللہ۔ نہ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اہمیت ہمارے اندر وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے، جو ہمارا کلچر بن چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ کھڑے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو کے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، وہ امیروں کی محفل میں ایک اپنے دوست کو ساتھ لے گئے، تو وہاں اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا لقمہ گر گیا، تو وہ جو صحابی لے کر گئے تھے انہوں نے کہا یار نہ اٹھانا، یہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ تو وہ جو دوسرے صحابی گئے ہوئے تھے انہوں نے لقمہ اٹھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیچے لقمہ گر جائے نا، اگر صاف جگہ ہو اور لقمے پہ کوئی گندگی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، موزر نہ ہو، تو اس کو اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ اور جو دسترخوان سے نیچے سے ٹکڑے اٹھا کے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی حسین دیتا ہے اور اس کے رزق میں کمی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا اپنے اس صحابی دوست سے کہ اللہ کے بندے، میں ان جاہلوں کی وجہ سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا ذات۔ اور جب لوگ اس طرح کی محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ جو آیت کریمہ ہے اشد حب للہ، اللہ ہمارے ساتھ زبردست زور سے محبت کرتا ہے، اور اس کی وجہ اب کیا بنے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے۔ اب دیکھیں ایک آخری واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک ولی اللہ تھے، تو وہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے آئے، تو کشتی جو تھی اس کے اندر دوسرے لوگ سوار ہو کے کشتی چل پڑی۔ جیسے کشتی چلی تو وہ جو ولی اللہ تھے انہوں نے کہا کہ چلو یار اب میں تو بعد میں ہی جاؤں گا کیونکہ کشتی چلی گئی ہے۔ تو اس کشتی کے اندر کسی نے چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ۔ چھینک پہ یہ پڑھنا چاہیے، شکر الحمدللہ۔ اب جب وہ چھینک پہ یہ پڑھا گیا شکر الحمدللہ، تو اس کا جواب دینا مسلمان بھائی کے لیے ضروری تھا، اور یہ سنت تھی۔ یرحمک اللہ کہنا آگے سے یہ جواب دینا ہے۔ تو وہ ولی اللہ نے کہا کہ اس نے چھینک ماری ہے اور میں نے جواب نہیں دیا اور کشتی چل پڑی ہے۔ انہوں نے ایک اسپیشل کشتی کروائی اور اس کشتی والے کو کہا کہ جلدی سے اس کشتی والے کے پاس مجھے لے چل، اور وہ کشتی والا تیزی سے اس کشتی کے پاس لے گیا، اور اس ولی اللہ نے اس کو جا کے کہا یرحمک اللہ، اس چھینک کا جواب دیا کہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو جب جواب دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی پہ کشف کیا، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ نمل میں فرماتا ہے کہ نحل میں فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو الہام کیا
کہ اے اللہ کے بندے، تو نے میرے محبوب کی سنت کا اتنا پاس رکھا ہے، ہم نے تمہارے درجات بھی بلند کر دی ہے اور تیری بخشش بھی کامل کر دی ہے۔ تو پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کی محبت ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آج اللہ کے اس دین کو تھامیں، اس کو پکڑیں، جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پڑتا ہے پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اچھے اچھے علماء کرام کی باتیں سنیں، اپنے دین کو مضبوط کریں۔ آج دین ایسے ہاتھ ہمیں ایسے ہے کہ پکڑو، اور جو آج دین اسلام کو پکڑے گا، کل قیامت میں دین اسلام اس کو پکڑ لے گا۔ اور پھر یہ قبر کا بھی سوال ہے، جب قبر کے اندر سوال ہوگا نا ماں دین ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہوا ہے کہ بیٹا جب آپس میں ملو تو آپس میں یہ بات کیا کرو، یہ نعرہ بنایا کرو، مجھے دین اسلام سے پیار ہے۔ اور جب بندہ اس بات پہ مضبوط ہو جاتا ہے، جب بھی کوئی پوچھے یا نعرہ لگانا ہو تو سب مجھے دین اسلام سے پیار ہے، اور قبر میں جب فرشتے پوچھیں کہ تیرا دین کیا ہے، تو پھر بندہ بڑے آرام سے کہے مجھے دین اسلام سے پیار ہے، کیونکہ اس نے دین سیکھا ہوگا، اس نے دین کو جانا ہوگا، اس نے دین کو پکڑا ہوگا۔ آج جس کے پاس مال ہے وہ مال کے ذریعے دین اسلام کی مدد کرے۔ کس طرح کرے؟ بڑے آرام سے جائے، دادا دربار جائے، ادھر اچھے سے کتب خانے سے نماز کی کتاب لے لے اور لوگوں کے اندر تقسیم کر دے۔ ہاں جی، وضو کے مسائلوں کی کتاب لے کے لوگوں کے اندر تقسیم کر دے۔ یہ کتابیں لے کر لوگوں کے اندر دین پھیلانا یہ بہت بڑی سنت ہے۔ جب تک وہ کتاب کا علم دنیا میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے زوردار محبت کرتا ہے، اشد، تو ہمیں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔